الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وزير له لا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا ضد له ولا ند له ولا نظير له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر إنما بعثت رحمة مهداة ولم أبعث لانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات و تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، مختار کل اور غریب نواز ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں آپ کی ذات اقدس پہ، آپ کی ذات اطہر پہ، کہ جن کی تعلیمات، جن کی سیرت، جن کا اسوہ اور جن کا قدوہ کائنات کے ہر فرد و بشر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیمپل بنایا ہے، اسوہ اور قدوہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل و احسان فرما کے ہمیں آپ کی پیاری سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، وطن عزیز پاکستان میں جو آج حالات حاضرہ ہیں، مخدوش صورتحال ہے، افطراک، انتشار، لڑائیاں، جھگڑے، کشت و خون، قتل و غارت، رشوت ستانی، کرپشن اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے مسائل، پریشانیاں اور تکالیف ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے ان تمام مسائل، پریشانیاں، تکالیف اور دلدل سے نکلنے کے لیے جو ضابطہ، اصول، قانون، قاعدہ
اور طریقہ بتایا ہے وہ سرور کائنات خاتم النبیین علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ عرب، مکہ اور مکہ کے گرد و نواح جب سرور کائنات خاتم النبیین علیہ السلام کی اس کائنات میں بعثت ہوئی، آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو عرب کے حالات پاکستان کے حالات سے بھی دیگر گوں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خیر القرون کے ان لوگوں کی اصلاح، تربیت جس چیز سے فرمائی وہ اس سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت اور اسوہ کامل ہے جس کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ آپ کی سیرت ہمارے مسائل کا حل ہے، پریشانیوں سے نجات ہے، تکالیف سے نکلنے کا راستہ ہے۔ سیرت النبی ایک نور ہے، جو اس سے محروم ہوا وہ ظلمت کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرا، اور آپ علیہ السلام کی سیرت شفا ہے، جو اس سے محروم ہوا اس کا دل بیماریوں کی آماج گاہ بن گیا۔ آپ کی سیرت کامیابی کی نوید ہے، کامیابی کی کلید ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو اس سے محروم ہوا وہ مسائل کی دلدل میں پھنس گیا، کبھی بھی مسائل سے نہیں نکل سکتا۔ اور سیرت النبی علیہ السلام نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا، رب کی جنت کے داخلے کا، اور رب کی جنت میں درجات کی بلندی کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دنیا کے، دین کے، اس جہان کے، اگلے جہان کے سارے مسائل حل فرما دے، اللہ تعالی ہمیں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرما دے، تو اس کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے کہ سرور کائنات خاتم النبیین علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لیا جائے، آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب ہدا، کتاب انقلاب، یونیورسل میسج قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کائنات کے لوگوں میرے حبیب علیہ السلام کی ساری حیات مبارکہ، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی بے داغ جوانی، نبوت سے پہلی زندگی، نبوت کے بعد والی زندگی، آپ کے لیل و نہار، غمی خوشی، عبادات، معاملات، اخلاقیات، غرض ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ میں رب نے تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ آپ کے لیل و نہار ہمارے لیے قدوہ ہیں، اسوہ ہیں، سیمپل ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی ایسی بے مثل، بے مثال، لا ریب، بے عیب سیرت ہے۔ اگر کوئی شوہر ہے اور وہ مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسے چاہیے سیدہ خدیجہ، عائشہ و حفصہ کے شوہر نامدار کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرے۔ اگر ہم باپ ہیں تو ہمیں سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ کے بابا کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم تاجر ہیں تو ہمیں شام کی منڈیوں میں
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال فروخت کرنے والے تاجر کی حیات مبارکہ کو اپنے لیے نمونہ بنا لینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم شبہ سالار ہیں تو ہمارے لیے حنین اور مکہ کے فاتح کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم مسجد کے امام ہیں تو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کروانے والے امام الانبیاء کی سیرت ہمارے لیے سیمپل ہے۔ اگر تم وقت کے خطیب ہو تو تمہارے لیے مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کے دونوں جہانوں کی کامیابی کے گر سکھانے والے مصطفیٰ کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم قیدی ہو تو شیب ابی طالب کی محصوری کے ایام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ غرضے کے سرور کائنات علیہ السلام کی حیات مبارکہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے، عبرت ہے، رہنمائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے ارشاد فرما دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہونا چاہتے ہو؟ میرے حبیب امام الانبیاء سید الرسل رحمت للعالمین اور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ، محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی سیرت کو اپنا لو، اور سیرت صرف بیان کرنے کی چیز نہیں، سیرت صرف پڑھنے اور لکھنے کی چیز نہیں، سیرت صرف سننے کی چیز نہیں، آپ کی سیرت اپنا لینے کی چیز ہے۔ جو آپ کی سیرت مبارکہ کو اپنا لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ابو بکر سے صدیق بنا دیتے ہیں۔ جو آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیتا ہے اس کو عمر سے فاروق بنا دیتے ہیں۔ جو آپ کی سیرت کو اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عثمان سے ذو النورین بنا دیتے ہیں۔ جو آپ کی غلامی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے علی سے حیدر کرار بنا دیتے ہیں۔ جو آپ کی سیرت کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبداللہ ابن عباس سے مفسر قرآن بنا دیتے ہیں۔ جو آپ کی سیرت سے اپنی نسبت کو مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلال سے مؤذن مصطفیٰ بنا دیتے ہیں۔ جو آپ کی سیرت کو اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ابو ہریرہ سے محدث زمان بنا دیتے ہیں۔ جو آپ کی سیرت کو اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے کنارے سے ہٹا کے فردوس کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت ہے کیا؟ حضرات آپ کا بچپنا ہے، آپ کو دودھ پلانے کی غرض سے دیہاتی ایریا میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سینے سے لگایا، اپنی جولی اور گود کی زینت بنایا، اپنے علاقہ بنو سعد میں لے گئیں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے ہاں ایک بیٹا پہلے بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا، دوسرا آنے والا آمنہ کا در یتیم محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اپنی چھاتی کی رائٹ سائڈ حضور خاتم النبیین کے لیے مختص کر دی اور اپنی لیفٹ سائڈ دودھ پلانے کی غرض سے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے مختص کر دی۔ فرماتی ہیں آپ کی سیرت، اللہ اکبر سبحان اللہ، فرماتی ہیں کسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آتی کہ ہو سکتا ہے میرا مکی بیٹا
سیر ہو کے دودھ نہیں پیا۔ میں جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو دائیں طرف سے دودھ پلانے کے بعد کبھی کبھار کوشش کرتی بائیں طرف سے بھی دودھ انہیں پلا دوں، مگر قربان سرور کائنات کے وہ عدل کے امام تھے، وہ مساوات کے علم بردار تھے، وہ کائنات کو انصاف کا درس دینے والے تھے۔ آپ نے اپنے بچپنے میں بھی سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں اپنے بھائی کے حق پہ کبھی اپنے ہونٹ نہیں رکھے، اپنے بھائی کا حق بچپنے میں بھی آپ نے غصب نہیں کیا۔ آپ کی سیرت اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ رسالت مآب میں ایک آنے والا آیا، صحابی رسول ہے، سرور کائنات علیہ السلام کا سچا غلام ہے، وفادار ہے، جان نثار ہے۔ عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، میرے 4 بیٹے ہیں اور میری زوجہ میری بیوی اس کا شدید اصرار ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے، ایک بیٹے نعمان کے لیے ایک غلام وقف کر دیا جائے۔ کہا پیارے تو نے نعمان سے پہلے اپنے باقی بیٹوں کو بھی غلام دیے ہیں، خدمت کے لیے غلام عطا کیے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ایسا تو نہیں، اپنی بیوی کے اصرار پہ ایک بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں، اور میری شدید خواہش یہ ہے کہ اس پہ شہادت اور گواہی آپ کی ہوگی۔ صحیح بخاری، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا ارشد علی ظلم و جور و تعدیہ، کہا میری شہادت اور گواہی کا تمنا اور خواہش رکھنے والے میرے بھائی، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں ظلم جور اور ناانصافی پہ کبھی بھی شہادت اور گواہ نہیں بن سکتا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ، سرور کائنات علیہ السلام کی حیات مبارکہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ساری کائنات کے لیے مثال بنایا ہے۔ آپ لاجواب ہیں، بے ریب ہیں، بے عیب ہیں، عدیم النظیر ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ رسالت مآب میں صحیح بخاری، کچھ لوگ آئے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، بنو مخزوم ایک قبیلہ ہے، عزت دار ہے، شہرت والا، دولت والا، سرمایہ والا، دنیا میں ان کا بڑا اچھا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، اچھا سلوک ہے۔ ان کی ایک عورت، ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے، اس نے چوری کا ارتکاب کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو یونیورسل میسج آپ کے قلب اطہر میں نازل کیا، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، جسے شریعت مطہرہ کہا جاتا ہے، اس کے مطابق چور چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، دوبارہ کرے گا دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام خانوادہ بڑی عزت والا، اچھی شہرت والا، ہماری سفارش یہ ہے بنو مخزوم کی اس عورت فاطمہ کو معاف کر دیا جائے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کے ایک پیارے ہیں جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، رشتہ میں آپ کے پوتے، آپ کے محبوب، بڑی محبت بڑی شفقت آپ کی جناب اسامہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے سفارش کی تو خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟
کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اسامہ یہ تو کوئی اور فاطمہ ہے، کبریائی کی قسم ہے، اگر میرے جگر کا ٹکڑا میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کا ارتکاب کرتی، محمد بیٹی سمجھ کے معاف نہ کرتا، اللہ تعالیٰ کا قانون سمجھ کے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات یہ آپ کی سیرت ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اسامہ پہلی امتیں، پہلے لوگ اسی لیے ہلاک کر دیے گئے، ان کی داستان آج داستانوں میں نہیں ملتی، سبب وجہ علت یہ تھی کہ جب کوئی کمزور آدمی جرم کا ارتکاب کرتا اس پہ حد جاری کرتے، جب طاقتور وہی جرم دہراتا تو طاقتور کو معاف کر دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو دین عطا فرمایا ہے، امیر و غریب کے لیے، شاہ و گدا کے لیے، غلام اور آقا کے لیے، چھوٹے اور بڑے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عدل فرمایا ہے، برابری رکھی ہے، مساوات رکھی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی معزز خاندان کی عورت کو معاف کر دیا جائے اور کسی چھوٹے اور کمزور قبیلے کے مرد یا عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ حضرات صحیح بخاری، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، شہر بھی اعلیٰ، مسجد بھی اعلیٰ، وہ دور بھی اعلیٰ، وہ مدینہ منورہ جس کی بابت خاتم النبیین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا انکا بالمدینۃ ملائکہ لا یدخلها الدجال ولا الطاعون، کہا لوگو تمہارے گاؤں، تمہارے محلے، تمہارے شہر، تمہارے چبوک، کسی جگہ چوکیدار کا پہرا ہے، کہیں پولیس اور رینجر کا پہرا ہے، میرا شہر مدینہ وہ عظمت والا شہر ہے جس کے چوکوں، چرستوں اور چنگیوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی چوکیداری کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ مدینہ کے ہر چوک، چرستے اور چنگی پہ ملائکہ پہرا دے رہے ہیں، چاکری کر رہے ہیں۔ قیامت قائم ہو جائے گی، میرے شہر مدینہ میں، میرے شہر مکہ میں نہ کبھی طاعون کی بیماری آئے گی، نہ قرب قیامت دجال داخل ہوگا۔ ایسی عظمت والا شہر اور مسجد نبوی جہاں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس وحدہ لا شریک کے سامنے قیام، رکوع اور سجدے کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ٹکڑے کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا، اور جہاں پہ ایک نماز پڑھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1000 اور دوسری حدیث کے مطابق 50,000 نماز کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرات آپ مسجد نبوی سے نکلے، مسجد نبوی کے شہر میں کھجوروں کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، صدقے کی کھجوریں، زکوٰۃ کی کھجوریں۔ آپ کے ہمراہ آپ کا پیارا بیٹا، آپ کا نواسا، جنت کے نوجوانوں کا سردار جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ آگے بڑھے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا، ایک کھجور اٹھائی، اپنے منہ میں کھانے کی غرض سے داخل کی، خاتم النبیین علیہ السلام کی نگاہوں نے دیکھا، اور یہ نگاہیں اتنی عظمت والی ہیں، آسمان کی طرح اٹھتی ہیں، اللہ قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ نگاہیں اتنی عظمت والی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و احسان سے جو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ ساری زندگی میں آپ کے چہرے اور نگاہوں کا طواف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔
آپ کی نگاہ اٹھی، دیکھا میرا بیٹا، میرا نواسا، میرا نور نظر جناب حسن ابن علی رضی اللہ عنہ زکوٰۃ، صدقہ اور لوگوں کا مال، کھجور اٹھائی، منہ میں داخل کی۔ حالانکہ معمولی بات ہے، کھجور اس علاقے کا مرغوب پھل، بڑی کثرت سے ہونے والا، ہر گھر میں کھجور کے باغات، ہر خاندان کے بڑے بڑے باغات، صرف ایک کھجور اٹھائی ہے۔ خاتم النبیین علیہ السلام آگے بڑھے، شہادت والی انگلی اپنے بیٹے کے منہ میں داخل کی، کھجور نکال کے صدقے کے ڈھیر پہ رکھ دی، کہا میرے بیٹے یہ لوگوں کا مال ہے، یہ زکوٰۃ صدقہ اس کی کھجوریں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے خاندان پہ صدقہ اور زکوٰۃ کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بیٹے لوگوں کے مال سے ایک کھجور بھی اٹھانے کی اجازت نہیں، یہ کھجوریں تیرے بابا کی ملکیت نہیں، یہ کھجوریں تیرے نانا کی ملکیت میں نہیں، یہ لوگوں کا مال ہے، اور مساکین اور غرباء کے مال سے ایک کھجور بھی میں تجھے اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کا اسوہ، آپ کا قدوہ، آپ کے لیل و نہار، آپ کے معاملات، اخلاقیات، عبادات، غرض کے ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑی روشنی، ضیاء اور نور ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے اپنانے سے جس طرح اس معاشرہ کی تطہیر ہوئی تھی، اس معاشرہ کی اصلاح ہوئی تھی، آج بھی وطن عزیز پاکستان کی اصلاح ہو سکتی ہے تو سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو اپنانے سے ہو سکتی ہے۔ آپ کی سیرت کیسی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، ختم نبوت کے سالار، آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری انما بعثت رحمتا مہداتا ولم ابعث لعانا، سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے کائنات میں مبعوث کیا ہے، اور وہ رحمت بنا کے بھیجا ہے جس رحمت کی اللہ تعالیٰ نے تم سے قیمت وصول نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے میری امت کے لیے گفٹ کر دیا۔ وَلَمْ أُبْعَثْ لَعَانًا، کہا میں دنیا کے اندر لعنت ملامت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات، سرور کائنات علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، 13 سالہ مکی دور، پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، رب العالمین کی باقاعدہ اجازت سے آپ نے مکہ کو چھوڑا، یثرب کی طرف ہجرت کی، مدینہ منورہ اللہ رب العزت نے بنا دیا، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں بھی کفاران مکہ اور اس وقت کی جہالت کے علمبردار، انہوں نے سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ بدر کے اندر، احد اور خندق کے اندر مار کے وفا کیے، رحمت للعالمین علیہ السلام نے دفاعی پوزیشن اختیار کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ یوم الفرقان، ماہ مقدس رمضان آ رہا ہے، رمضان المبارک کی 17 تاریخ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں سرور کائنات علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو
فتح سے ہمکنار کیا۔ 70 کے قریب بڑے بڑے سرداران مکہ کفار جہنم واصل ہوئے۔ اتنے ہی لوگ آپ کی قید میں آئے، اور ان قید میں آنے والوں میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا جناب سردار عباس بھی ہیں۔ حضرات اسیران بدر میں آپ کے داماد ابو لاس قاسم بن ربی بھی ہیں، اور ابو لاس قاسم بن ربی آپ کے وہ داماد جن کے بارے میں سرور کائنات نے فرمایا لوگوں ابو لاس نے میری دامادی کا حق ادا کر دیا ہے۔ رات کا وقت مسجد نبوی میں اسیران بدر کو رسیوں سے باندھا گیا، زنجیروں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ سرور کائنات علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما، اور جس گھر کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہا لوگوں میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک اور میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک یہ زمین کا ٹکڑا تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ زمین کا عام ٹکڑا نہیں، رب کی جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ آپ اس جنت میں آرام فرما رہے۔ رات کا وقت آپ پہلو بدلتے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام بے قرار ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، بے قراری کی کیفیت آپ کی زوجہ محترمہ عرض کرتی ہیں میرے شوہر نامدار میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مسئلہ کیا ہے، یہ بے قراری کی کیفیت کیوں؟ کہا عائشہ مسجد نبوی میں اسیران بدر کو قید کیا گیا، رسیوں سے باندھا گیا، میرے چچا عباس کے کراہنے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا۔ حال ابھی تک یہ چچا مسلمان نہیں ہوئے، یہ کافر کی حیثیت سے قید ہو کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، آپ نے مشاورت کے لیے اصحاب شورا کو طلب کیا، کہا میرے صحابہ یہ کیفیت ہے، میں ساری رات اپنے چچا کی تکلیف کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، جو آپ کا حکم ہو، جو آپ کا لاہ عمل ہو، ہم سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ کہا جاؤ صرف میرے چچا نہیں بلکہ بدر کے جتنے قیدی ہیں سارے قیدیوں کی رسیاں اور زنجیریں نرم کر دیں، مجھے ان کی تکلیف بھی دیکھی نہیں جاتی۔ انما بعثت رحمتا مہداتا ولم ابعث لعانا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے کائنات کی طرف گفٹ فرما دیا۔ آپ علیہ السلام ہر حوالہ سے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، مقتدا پیشوا رہنما ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے مصطفیٰ مجتبی اور مرتضیٰ ہیں۔ مدینہ منورہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اپنے چند وفاداروں جانثاروں کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے۔ کیا دیکھا؟ صحرا میں ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے دور دراز کا سفر کیا، اور اس جگہ آ کے رات کے قیام کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ صبح کا وقت خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا گزر ہوا۔ کیا دیکھا؟ اس قافلے والوں کے پاس
بہت زیادہ اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، گائے، بکریاں، ساز و سامان، بہت زیادہ مال و اسباب۔ آپ کی نظر ایک اونٹ پہ پڑی، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، بڑا دلکش، آنکھوں کو بانے والا، دل کو کھینچنے والا، یہ سرخ رنگ کا اونٹ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس قافلہ کے سربراہ، سردار اور امیر کو بلایا، کہا یہ اونٹ فروخت کرنا چاہو گے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کیوں نہیں، اگر آپ خریدار ہیں تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہم اس کو فروخت کر دیتے ہیں، بتاؤ قیمت کیا چاہیے؟ کہا ہمارے پاس درہم دینار کی کوئی کمی نہیں، سفر کر رہے ہیں، بچے بوڑھے خواتین ساتھ ہیں، ہمیں زیادہ راہ چاہیے، کھجوریں چاہیے۔ کہا کتنی کھجوریں لوگے؟ انہوں نے کہا اتنے بسک کھجوریں، اتنے من کھجوریں۔ اور سرخ اونٹ عرب کی متاع عزیز، بہت بڑی قیمتی چیز۔ اگر کہا جائے اس زمانہ کے اندر عرب کا سرخ اونٹ اتنی بڑی قیمت تھی، جس طرح آج ہم اپنے لیے کسی پراٹو کو، پجارو کو اور فارچونر کو بہت بڑی اپنے لیے دولت اور سرمایہ سمجھتے ہیں، یہ کیفیت تھی عرب کے سرخ اونٹ کی۔ کہا کوئی بات نہیں، جتنی کھجوروں کا سوال کیا، کہا کھجوریں آپ کو مل جاتی ہیں، ایک کھجور بھی کم نہیں کروائی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سودا کیا، اونٹ لیا، آپ کے صحابی نے نکیل پکڑی ہوئی، حضور خاتم النبیین علیہ السلام واپس مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ قافلہ والے بڑے خوش، بڑے راضی، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ عجیب خریدار ہے، جو ہم نے مانگا اس نے دے دیا، ایک درہم دینار کم نہیں کروایا، ایک کھجور کم نہیں کروائی، منہ مانگی قیمت مل گئی، لوگوں کو منہ مانگی موت نہیں ملتی، بڑے راضی، بڑے خوش۔ جب سرور کائنات علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نظروں سے اوجھل ہوئے، قافلے میں موجود ایک بزرگ کہتا ہے ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو، ہم نے بڑی بہت زیادہ قیمت وصول کر کے اونٹ فروخت کر دیا، تو آپ نے تو ایک کھجور بھی وصول نہیں کی، قیمت کدھر ہے؟ کیوں راضی ہو رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں قیمت تو ہم نے واقعتاً وصول نہیں کی، ایڈریس نہیں پوچھا، نام نہیں پوچھا، بلدیت نہیں پوچھی، قوم قبیلہ نہیں پوچھا، شناخت نہیں لی۔ وہ ساری خوشیاں آنن فانن افسردگی میں تبدیل ہوئیں، پریشان ہوئے۔ ایک ماں اپنے خیمہ سے نکلی، کہا قافلہ والو پریشان کیوں ہو؟ ماں جی اس طرح اونٹ فروخت کیا، وہ شخصیت اونٹ لے کے چلے گئے، ہم نے قیمت وصول نہیں کی، ہم نے ایڈریس نہیں پوچھا، شناخت نہیں پوچھی، پتہ نہیں وہ قیمت ملے گی نہیں ملے گی، وہ خریدار کون تھا، کس قوم قبیلہ کا تھا، کیسی شخصیت تھی، کیسی سیرت تھی۔ حضرات سیرت نگاروں نے لکھا، یہ ماں کہتی ہے انا ضامنۃ لسامان جمالکم، قافلہ والوں پریشان نہ ہوں، اس اونٹ کی قیمت ادا کرنے کی میں ضمانت دیتی ہوں، میں گارنٹی دیتی ہوں، وہ قیمت آ جائے گی۔ اگر وہ آپ کو کھجوریں نہیں پہنچائیں گے، وہ ساری قیمت مجھ سے وصول کر لینا، میں اس اونٹ کی قیمت کی گارنٹی دیتی ہوں، ضمانت دیتی ہوں۔ قافلہ کا امیر کہتا ہے آپ کو پتا ہے وہ کون ہیں، کس قوم قبیلہ سے ہیں، کس خانوادہ سے ہیں؟ کہا پتا مجھے بھی نہیں۔ کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہو؟
کہا تم ان کے ساتھ سودا طے کر رہے تھے، میں ان کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کبریائی کی قسم ہے، ایسا چہرہ کبھی بھی کسی غلط بیانی کرنے والے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ قیمت آپ کو مل جائے گی۔ حضرات، ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، چند لمحے گزرے ہیں، دور سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور فضا میں اڑتی ہوئی خاک نے خبر دی کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ آنن فانن وہ قافلہ قریب پہنچا، سلام عرض کیا، گھوڑوں سے کھجوروں کے بورے زمین پہ اتارے اور کہا قافلہ والوں، اپنے اونٹ کی قیمت یہ کھجوریں ترازو میں رکھ کے تول لو، بوریاں گن لو۔ شمار کیا، جو قیمت طے کی تھی وہ قیمت آ گئی، اور اس سے زیادہ 2 بڑے بڑے بورے کھجوروں کے ساتھ بھرے ہوئے۔ قافلہ کا امیر کہتا ہے یہ 2 بورے زیادہ ہیں، ہماری قیمت سے زیادہ۔ کہا خریدار دنیا کے عام آدمی نہیں، وہ تو کائنات کے سارے نبیوں کے امام ہیں، وہ تو رسولوں کے سردار ہیں، وہ تو خاتم النبیین ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، وہ شفیع المذنبین ہیں۔ قافلہ والوں، ہمارے مقتدا و مرشد نے یہ کھجوریں تمہارے لیے بھیجی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے تم ہمارے علاقہ میں آئے ہو، ہمارے مہمان ہو، یہ 2 بڑے بڑے بھرے ہوئے کھجوروں کے بورے ہم نے تمہاری میزبانی اور مہمانی کے لیے تمہیں عطیہ کر دیے۔ آپ کی سیرت، آپ علیہ السلام کی لیل و نہار، آپ کی عبادات، معاملات، اخلاقیات، کبریائی کی قسم ہے، آج بھی اس کو اپنا لیا جائے تو کائنات کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ یہ رشوت ستانی، یہ کرپشن، یہ افتراق، انتشار، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت، کشت و خون، ساری چیزیں اس دور کے اندر محبت اور پیار میں تبدیل ہوئی تھیں، تو اس کا ایک ہی سبب تھا، وہ خاتم النبیین علیہ السلام کی پیاری سیرت تھی۔ آج ہمیں آپ کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت اور برکات کے آسمان سے دروازے کھول دیں گے، اور وہ ساقی کوثر، وہ شافع محشر، وہ خاتم النبیین، وہ رحمت للعالمین، جب عرصہ گزرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب خدا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ آمنہ کے لال علیہ السلام، آپ کو مبارک ہو، ہم نے آپ کے لیے مکہ کے دروازے کھلوا دیے ہیں، مکہ آپ کے زیر نگیں آ چکا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار ہیں، اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، اور عرصہ دراز گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر یہ عزت، یہ عظمت، یہ وقار، اور اللہ تعالیٰ نے یہ توقیر، تعظیم اور آنر عطا کی کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو حضرات، دنیا کے فاتحین کی طرح آپ کی گردن اکڑی ہوئی نہیں، سرور کائنات علیہ السلام کا چہرہ مبارک جھکا ہوا ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا، جس طرح انسان سجدے کی حالت میں ہو، سجدہ ریز ہو کہ رب کا شکر ادا کر رہا ہو۔ حضرات، اسی اثناء میں ایک آواز آپ کی سماعت سے ٹکرائی۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں
اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج انتقام لینے کا دن ہے، آج حساب برابر کرنے کا دن ہے، آج کاٹ کے رکھ دینے کا دن ہے۔ آپ نے اپنی نگاہ مبارک اٹھائی، کہا میرے بھائی رک جاؤ، اليوم یوم المرحمہ، اليوم یوم المرحمہ، اليوم یوم المرحمہ، آج بدلے لینے کا دن نہیں، میں اللہ کا رسول اعلان کرتا ہوں آج معاف کر دینے کا دن ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نگاہیں جھکی ہوئی اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، ان کے باغات کو تباہ نہیں کیا جائے گا، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ ویسے ہی اعلان کر دیں آج کسی کو بھی کچھ نہیں کہا جائے۔ اليوم یوم المرحمہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انما بعثت رحمتا مہداتا، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب اور نازا ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، شرق سے غرب تک برسا ہے ابر کرم تیرا اور آدم کی نسل پہ تیرے احسان ہے بے حساب۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کا جگر گوشہ آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو شہید کیا، حضرات ان سرداران میں وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کی آپ کی راہوں کو مسدود کیا، آپ کے زمینی راستے بند کیے، سوشل بائیکاٹ کیا۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے پیارے چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں اونٹ کے ساتھ باندھ کے تقسیم کیا، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے جناب بلال کے پاؤں میں میخیں گاڑی، حضرات ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے جناب خباب کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے سامنے سب تشریف فرما ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب کہتے ہیں آپ کریم ابن کریم ہیں، شفیق ابن شفیق ہیں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، میں اپنے بھائی جناب یوسف علیہ السلام کی طرح آج اعلان کرتا ہوں جاؤ میں نے تمہارے ظلم سارے جور اور ساری زیادتیاں اللہ کے لیے معاف فرما دی۔ انما بعثت رحمتا مہداتا، آئیے ہم غور کریں، کلمہ ہم نے خاتم النبیین علیہ السلام کا پڑھا، آپ کی غلامی کا دعویٰ ہم نے کیا، آپ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے ہم سب تیار ہیں، مگر غور کریں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، معمولی مفادات پہ، بیگانے تو بیگانے، دشمن تو دشمن رہے، ہم اپنے حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہم اپنی برادری کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلہ داروں کے ساتھ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم حقیقی بھائی کو، ماں جائی بہن کو معمولی بات پہ ناراض کر دیتے ہیں، الیک سلیک بند ہو جاتا ہے، غمی خوشی میں شرکت بند ہو جاتی ہے، اور دعویٰ ہمارا سرور کائنات کی غلامی کا ہے۔ حضرات اگر ہم حقیقت میں آپ کے غلام ہیں، حقیقت میں آپ کی ذات والا صفات کے ساتھ محبت ہے، تو پھر ہمیں آپ کی سوالہ سے سیرت کو بھی اپنانا پڑے گا۔ سیرت کو اپنائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے یہ نفرتوں کی دیواریں ختم ہو جائیں گی، محبتوں کے پھول مہکیں گے،
آپ کی سیرت کو اپنائیں گے دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، محبت اور دوستی کے حوالہ سے تاریخ رقم ہوگی۔ آئیے ہم آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ حضرات میرے سامنے چونکہ گھڑی نہیں، میرا خیال ہے وقت ہو گیا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آخری بات، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ایک دور وہ بھی تھا، سرداران مکہ نے آپ کے بیت اللہ داخلے میں پابندی عائد کی ہوئی تھی، اور بیت اللہ کا کنجی بردار نام ہے جناب عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی، ان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے۔ آپ ملے، کہا عثمان مجھے کعبۃ اللہ کی چابی دے دو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں۔ عثمان کہتا ہے مکہ کے ہر شخص کو چابی مل سکتی ہے، عبداللہ کے چاند محمد کو نہیں مل سکتی علیہ السلام۔ کہا عثمان اس وقت تیری کیفیت کیا ہوگی جب بیت اللہ کی یہ چابی تیری بجائے میرے ہاتھ میں ہوگی؟ کہنے لگا عرب اور قریش اتنے گئے گزرے ہوں گے کہ کوئی اور کنجی بردار نہیں رہے گا۔ کہا نہیں عثمان، حقیقت میں قریش کو اللہ تعالیٰ اس دن عزت سے سرفراز فرمائیں گے جس دن بیت اللہ کی چابی میں محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات آپ کے دستے مبارک میں بیت اللہ کی چابی ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل کی خواہش، تمنا، آرزو یہ تھی کاش یہ چابی ہمیں مل جائے، اللہ کے گھر کے کنجی بردار بن جائیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا این عثمان ابن ابی طلحہ، ابو طلحہ کا بیٹا عثمان کہاں ہے جو بیت اللہ کا کنجی بردار ہوا کرتا تھا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام وہ فلان جگہ چھپا ہوا ڈر کی وجہ سے، کہا بلا کے لاؤ۔ عثمان بن طلحہ ابی طلحہ آئے، خاتم النبیین علیہ السلام نے بڑھ کے اپنے سینے سے لگایا، کہا عثمان یہ بیت اللہ کی چابی ہے، میں جس کو چاہوں دے سکتا تھا مگر میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اہل لوگوں کے سپرد ان کی امانتیں کر دو، عثمان یہ چابی لے لو، قیامت قائم ہو جائے گی، میری دی ہوئی چابی قیامت تک تیرے خاندان اور تیری اولاد میں رہے گی، جو تجھ سے چابی لے گا وہ سالم ہوگا۔ آپ کی دی ہوئی وہ چابی آج بھی اسی خاندان میں ہے اور قیامت تک اسی خاندان میں رہے گی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی سیرت مبارکہ اپنانے کی چیز ہے، بچپنے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کے قبر کی دیواروں تک ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت مبارکہ کا ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کی پیاری سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں سرور کائنات علیہ السلام کی صورت اور سیرت کے حوالے سے آپ کو میسج دینا چاہوں گا، اور کہنے والے نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ تیری صورت سے ہے جہاں میں بہاروں کو قرار، آقا تیری صورت سے ہے جہاں میں بہاروں کو قرار، اور تیری سیرت کے سوا دنیا میں رکھا ہی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کی صورت کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔